अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जैद पटेल, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वसीम रिजवी यूपी वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन ने एक पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, यह डिमांड करते हुए कि कुरान की 26 आयतें कुरान से निकाल दी जाए क्योंकि ये आयतें आतंकवाद सिखाती है। मैं आप सब भाइयों और बहनों के सामने 12 प्रूफ्स रखना चाहता हूं। कोई भी इंसान चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो अगर एक ओपन माइंड से अगर सोचे तो उसे दिखाई देगा कि ये पूरा के पूरा टॉपिक कितना जुल्म, कितनी नाइंसाफी और कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। हम ये जानते हैं कि इस टाइप की कैंपेन्स कोई नई बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की 2002 की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी इस टाइप का डिमांड किया था और 1985 में चांदमल चोपड़ा ने इस टाइप का ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल किया है जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। इससे पहले कि मैं अपने 12 एविडेंसेस आपके सामने रखूं, मैं सारे धर्म के भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप एक बार ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि कुरान खुद खोलकर पढ़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुरान के डाउनलोड के लिंक्स मिलेंगे। आप जिस किसी जुबान को जानते हैं, आप अपनी जुबान में कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली एक बार समझ लें व्हाट डज इस्लाम एक्चुअली टीच, इस्लाम एक्चुअली क्या सिखाता है। पॉइंट नंबर 1, कुरान सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 पर यह ऑब्जेक्शन उठाया जाता है और वही घिसा पिटा ऑब्जेक्शन है जिसका जवाब हम लोग सालों साल से अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। इस आयत में यह दिया है कि मुश्रिकों का कत्ल करो, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किस पस मंजर की बात हो रही है, किस बैकग्राउंड में बात हो रही है। अगर आप बैकग्राउंड पढ़े सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक, आप खुद देख सकते हैं कि वो जंग के माहौल की बात हो रही है, नॉर्मल हालात की बात नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 2, तो इस्लाम ने सिखाया क्या है? यह नहीं बताया जाता है कि इस्लाम ने यह सिखाया है कि सारे इंसान एक भाईचारगी का हिस्सा है, एक ब्रदरहुड है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। कुरान में यह सिखाया गया है एक मासूम जान का कत्ल करना ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और एक जान को बचाना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया। कुरान में सिखाया गया है कि एक नॉन मुस्लिम के पास भी हक है, राइट है ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ, ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, कि उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। उसके धर्म में उसे आजादी दी गई है। साफ किया जाएगा, औरतों की इज्जत की जाएगी, अच्छे अखलाक के साथ पेश आया जाएगा और उनके लिए दुआ की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कुरान की 26 आयतें बताई जा रही है जंग के ताल्लुक से। मैं आपके सामने 40 कानून इंडिया के रखना चाहता हूं। 14 कानून आईपीसी के अंडर में जिसमें मौत की सजा दी गई है, और 26 कानून नॉन आईपीसी लॉज के अंदर जिसके अंदर मौत की सजा दी गई है। अब अगर कोई हम पर ऑब्जेक्शन उठाए कि इंडिया में तो लोगों का कत्ल किया जाता है कानून के तहत, और सिर्फ कानून नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर भी आप देख सकते हैं कि 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग जवाब देंगे कि आप कत्ल की बात तो कह रहे हो, किस वजह से कत्ल किया जाए वो नहीं कह रहे हो। यह तो नाइंसाफी की बात है कि हाँ यस, ऐसे 40 कानून हैं इंडिया में जिसके अंदर मौत की सजा दी जाती है, लेकिन मुजरिमों को दी जाती है जिनका जुर्म साबित हो जाए। और हां, ये 4 जिन्हें आप देख रहे हैं ये तो वो लोग हैं जो निर्भया केस के अंदर बहुत ही बदतरीन किस्म के रेप केस में इन्वॉल्व थे, उनको भी 8 साल बाद जाके सजा हुई। तो हम देखते हैं कि अगर कोई चीज को पस मंजर से, बैकग्राउंड से निकाल करके बताया जाए तो ऐसा लगेगा यहां जंगल का कानून चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने बालाकोट स्ट्राइक्स के टाइम पर कहा था कि हमारा सिद्धांत तो यह है कि हम घर में घुस कर मारते हैं। अब आप बताओ, इस बात को अगर पस मंजर से हटा करके जब प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान गए थे वहां पे जाके फिट किया जाए, या इंडिया पाकिस्तान की जब मैच चल रही है वहां पे फिट कर दिया जाए, तो क्या इंसाफ की बात होगी? पॉइंट नंबर 5, आप ये फोटोज देखिए। लॉकडाउन में पुलिस ने लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए बहुत ताकत का इस्तेमाल किया। अब कोई अगर ये फोटोज को पस मंजर से हटा करके बोले कि इंडिया की पुलिस तो ऐसी है, चलते रास्ते चलते लोगों को मारती जा जाकर डंडे, तो फिर हम कहेंगे ये तो बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कैसी पुलिस है। लेकिन वो एक काम कर रहे थे, एक ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी के तहत उन्होंने किया। मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि कोई चीज को अगर पस मंजर, बैकग्राउंड से निकाल करके बयान किया जाए तो बहुत बड़ा जुल्म लगने लगता है। पॉइंट नंबर 6, आप कुरान की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें तो सब धर्म की किताबों में है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। मिसालें भगवत गीता से, बाइबल से देता हूं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, चैप्टर 2 वर्स 37 में दिया है, युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। आप खुद कवर से देख सकते हैं
کہ یہ کتابوں کا، مہابھارت کا، بھگوت گیتا کا سینٹرل تھیم کیا ہے، کس پس منظر، کس بیک گراؤنڈ میں باتیں ہو رہی ہیں؟ یقیناً جنگ کی بات ہو رہی ہے، جنگ کے ماحول میں بات ہو رہی ہے، ایک دو نہیں، ہنڈریڈز آف ورسز ہے جنگ کے ماحول کے اندر، جنگ کی بات۔ اسی وجہ سے نومبر 2011 کی بات ہے، رشیا کے اندر بھگوت گیتا کو بین کرنے کا پیٹیشن فائل کیا گیا تھا، جو وہاں پر بیٹر سینس پریویلڈ اور وہاں کے جج نے جا کر کے فائنلی ریجیکٹ کیا۔ اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوئی ہے، اور ہم پھر ایک بار امید کرتے ہیں اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوگی۔ کرسچن بائبل میں پڑھیے، جیرمیہ چیپٹر 48 ورس 10، شراپت ہے وہ جو اپنی تلوار کو لہو بہانے سے روک رکھتا ہے۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر 20 ورس 16، ان میں سے کسی پرانی کو جیوت مت چھوڑنا۔ ایک دو نہیں، ایسے کئی سارے ورسز ہیں کرسچن بائبل میں، اور یہ ورسز نے کروسیڈرز کو انسپائر بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے جا کر جو خون خرابہ اور قتل عام کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں 2004 میں جا کر پوپ جان پال II نے معافی تک مانگی تھی۔ یہ ورسز کو اپنے پس منظر سے نکال کر کے اگر کسی کو غلط میننگ نکالنا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب دھرم میں، جو ایسے ٹائپ کی چیزیں لے کر کے اپنے آتنکواد کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن وہ دھرم ایکچولی کیا سکھاتا ہے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ قرآن میں یہ دیا ہے کہ کافر کا قتل کرو، یہ بات تو بہت فیمس کر دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ بات کوئی نہیں بولتا کہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9، کہ اگر مسلمز کے دو گروہ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو تم سب کے سب اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، لڑو۔ مسلم کے ساتھ بھی لڑنے سکھایا گیا ہے انصاف کے لیے، بلکہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے، اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو، اور چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، جو لوگ اس طرح سے جنگ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں قرآن میں، جو حدیثیں ہیں، ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ایکچولی اسلام کا انٹروڈکشن ہی نہیں جانتے۔ اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا، ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ تو سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ایٹیکٹ سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں ڈائٹری لاز، کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، صفائی کیسے رکھنا ہے، زندگی کیسے جینی ہے، میرڈ لائف کیسے چلنی ہے، انہیریٹنس کیسے بٹنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، پرسنل لاز کیسے چلیں گے، کرمنل لاز کیسے ہوں گے، اور وار بھی کیسے کرنا ہے، وہ بھی گائیڈ کیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام ایک انڈیویجول کا مذہب بھی ہے، ایک سوسائٹی کا مذہب بھی ہے، اور ایک کنٹری کا مذہب بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ خود بتاؤ، کیا ایک کنٹری آرمی نہیں رکھتی؟ تو کیا یہ پیس کے خلاف ہے؟ کیا ایک کنٹری پولیس فورس نہیں رکھتی؟ کیا یہ بھی پیس کے خلاف ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آرمی، یہ پولیس فورس، یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اسی طرح اسلام میں جو جہاد کا کنسپٹ ہے، وہ اسلام کا کور گول، اہم گول، جو بیسس ہے، امن قائم کرنا، شانتی قائم کرنا دنیا میں، اس مین مقصد کے لیے ہے، ظلم، زیادتی، ٹیررزم، آپریشن کے لیے نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو لوگ آتنکواد کرتے ہیں وہ لوگ تو جنت نہیں جا سکتے۔ جہاد اور آتنکواد میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاد ایک آفیشیل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے، آتنکواد ایک انڈیویجول ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہوتی ہے۔ جہاد میں ایک لیجیٹمیٹ وار میں جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، جو ملٹری وار میں لڑنے آئے ہیں، ان سے لڑا جاتا ہے۔ آتنکواد میں سویلینز کو مارا جاتا ہے۔ جہاد کے اندر رولز ہے، اسٹرکٹ رولز ہے، جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ فالو کریں گے نہیں تو وہ چیز اسلام کے اندر ٹوٹلی حرام و منع ہے۔ آتنکواد کے اندر کوئی لاز نہیں ہوتے۔ جہاد اوپنلی ڈکلیئر کر کے ہوتا ہے، آتنکواد سیکرٹلی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں فرق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو کنسپٹ کیا ہے۔ اسلام نے بالکل یہ چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی انسان جہاد کے نام میں جا کر کے کسی معصوم کا قتل کرے، ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 10، تو میرے بھائی امی بہنیں، بات آتی ہے یہاں پر انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ انڈیا کے اندر علماء کرام نے، مسلم علماء نے کئی سارے فتوے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کانفرنسز میں 70,000 علماء فتوا دے رہے ہیں، 1,000 علماء فتوا دے رہے ہیں، سب نے مل کر فتوا دیا ہے کہ اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ آپ انٹرنیشنل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان آتنکواد کو اپوز کرنے میں یونانیمس ہے، سب کے سب ایک ساتھ میں، کسی نے یہ آیتوں سے آتنکواد نہیں سمجھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب نے قرآن کے اندر داخل کیا،
وہ لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک انِمیٹیبل سٹائل ہے، ایک ایسی سٹائل ہے جو کوئی انسان کاپی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی، اور اس چیلنج کو تاریخ گواہ ہے، پوری انسانی ہسٹری میں 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک ایسی سورہ، ایک ایسا چیپٹر نہیں لایا گیا ہے جو قرآن کے چیپٹرز کو میٹ کرے۔ دیکھیے قرآن عربک میں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھنے کے لیے جو عربک جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، اور عربک جاننے والے مسلمز اور نان مسلمز دونوں موجود ہیں دنیا میں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ عربک لینگویج کا ایک لیول ہوتا ہے جسے بلاغہ کہتے ہیں، وہ بلاغہ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن ریولیشن ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور انسانی ایفرٹ دکھ جاتا ہے کہ انسانی ایفرٹ ہے۔ آپ خود بتاؤ وہ 26 آیتیں کیسے مکس ہو کے رہ گئی؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے اندر آ جائے اور 1400 سال میں یہ بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئے، بس آج جا کر کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 12، قرآن ایک پروٹیکٹڈ کتاب ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، اس کی پرانی مینوسکرپٹس موجود ہے جو انچینجڈ ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ قرآن ویسا کہ ویسا ہے۔ ہر زمانے اور دور کے اندر کئی سارے لوگوں کو قرآن باہاٹ رہا ہے 1400 سال سے۔ اگر آپ آج دیکھیں ملینز آف لوگ ملیں گے جنہیں قرآن پورا کے پورا بائی ہارٹ ہے۔ ہر مسلم مسجد کے اندر آپ کو ایک امام ملے گا، کئی لوگ ملیں گے جنہیں پورا قرآن یاد ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے انٹرنیشنل طور پر سب کے سب نسخے بھی بین کر دیے جائے، یہ کتاب انسانی سینوں میں ہے، یہ کتاب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا، اس میں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ آخر میں مسلم برادر سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے چیپ پبلسٹی سٹنٹ کو ہمیں اہمیت نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے وقت پر ہمارے کنٹری کے لوگ ہی نہیں دنیا کے لوگوں کو قرآن کا انٹروڈکشن دینا چاہیے تاکہ وہ خود قرآن پڑھیں، قرآن کو جانیں۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس برائی کا اچھائی سے جواب دینا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔